اب میں دعوت خطاب دوں گا عالم اسلام کے عظیم عالم دین محقق اصل حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ محبت سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ الرحمن الرحیم علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ صدق الله العظيم۔ مشائخ، علماء، حضرات صاحبان، معزز حاضرین و سامعین، آج ہم ایک نہایت ہی صالح بندے کی 40ویں کے اصحار ثواب کی تقریب میں حاضری کے ساتھ پا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے کئی اہل علم نے آپ سے گفتگو کی، میں نے بھی 2 گفتگویں سنی۔ حضرت علامہ سید اشرف سعید کاظمی اور ابھی ایک ان کے خلیفہ غالباً سید منیر شاہ صاحب کی گفتگو، دونوں گفتگو میں ماشاءاللہ ہمارے عقائد اور اعمال کو سنوارنے والی گفتگو۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کام ہے کہ ہم اللہ سے لے کر اس کے بندوں تک سبھی سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت کو اللہ کی توفیق ہے کہ وہ توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، اور صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی کا تو نام کام آ جائے گا۔ جب اصحاب کہف کے جی سب کا کام ہے الحمدللہ، تو یہ سہارے ہیں ہمارے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے نام آتے ہیں تو جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ اور یہ بزرگ جن کے 40ویں کی تقریب میں آج ہم سب حاضر ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بڑے عالم، فاضل، صوفی باصفا، اس طرح کے افراد معاشرے میں ملتے نہیں۔ لاہور میں ایک آدمی ہیں، ان کا نام ہے جاوید غامدی۔ یہ آدمی تصوف کے خلاف لکھنے والا ہے، سخت تصوف کے خلاف اس کے مضامین آتے ہیں۔ یا مجھے سال نہیں یاد جو شخص کی والدہ فوت ہوئی، میں اور علامہ طاہر قادری صاحب ہم دونوں ان کے گھر ان کی تعزیت کے لیے گئے، تو گفتگو ہونے لگی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ تصوف کے خلاف لکھتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں۔ تو دوران گفتگو انہوں نے کہا یہ جو بڑے بزرگ آپ کے بیٹے ہیں خواجہ محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس شخص نے نام لیا اور ہمیں کہنے لگا کہ اہل سنت کے لوگوں، اگر صوفی ایسے آدمی کا نام ہے تو میں آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پہلی دفعہ مجھے اس خاندان کے بارے میں تعارف تھا۔ مجھے تو مجھے پھر تمنا پیدا ہوئی کہ ہم بھی یار اس خاندان۔ تو پھر جب ہم نے منہاج القرآن بنایا اس کی بنیادیں، تو پھر خواجہ محمد نقشبند علیہ رحمت اس دن سے لے کر پھر آج تک ان کی ہمارے ساتھ وابستگی رہی۔ تقریباً 25-26 سال کہہ لو، اس سے میں ان کو جانتا ہوں۔
وہ جب بھی ملے انہوں نے دین کی ہی بات کی. ہوتا ہے نا کئی پیر ملتے ہیں کہ جناب مرید کم ہو گئے ہیں، آج مانتا ہی کوئی نہیں، یار مفتی صاحب مر گئے ہیں، بھوکے مر گئے ہیں، 100 شکوے کرتے ہیں. لیکن 25 سال کے واسطے اور رابطے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ خواجہ محمد نقشبند کی زبان سے میں نے ایسے کلمات نہیں سنے. جب بھی انہوں نے بات کی تو بات یہ کی کہ ہم دین کی خدمت بڑھ چڑھ کے کیسے کر سکتے ہیں، میں کہاں کام آ سکتا ہوں، میری اولاد کہاں کام آ سکتی. بلکہ میں نے دیکھا انہوں نے صحت نہیں کبھی دیکھی، کبھی انہوں نے شب و روز نہیں دیکھے. جب بھی ان کو کہا گیا کہ ہم فلاں پروگرام کرنا چاہتے ہیں، مشائخ کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی اور آئے یا نہ آئے میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں. ورنہ بڑی مشکلات ہیں اس راستے میں. ہم بھی آ کر اس مذہبی رابطے واسطے میں ہم بھی لوگوں کے قابو نہیں آتے، اور 100 نخرے دکھاتے ہیں، 100 مصیبتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو آج ہمیں نسبت حاصل ہے یہ قابل فخر بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی بڑے بڑے خوش قسمت ہیں وہ کہ ان کے ماشاءاللہ بیٹے، ان کے صاحبزادگان وہ بھی دینی علم رکھنے والے ہیں. صاحبزادہ قادر حسین طاہر صاحب اور حافظ ریاض جو ان کے 2 بیٹے ہیں، یہ تو براہ راست میرے ساتھ متعلق رہے، اور یہ الحمدللہ ان دونوں کی بلکہ ان تینوں کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس عظیم باپ کے نقش قدم پر چل کر دکھائیں. اور جس طرح انہوں نے محنتیں کر کے آپ کو یہ ادارے اور مراکز قائم کر کے دیے ہیں، آپ ان کو اور شان بخشیں، آپ محنت کریں. اور اصل کسی شخصیت کا مشن ہوتا ہی ہے، اس کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں، خاص طور پہ اللہ والوں کا. آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معمولات میں بھی پڑھیں تو بعض اوقات جب صحابہ آپ کے لعاب دہن کو زمین پر نہ گرنے دیتے، آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہ گرنے دیتے، آپ کی حجامت کیے گئے بالوں کو نیچے نہ گرنے دیتے، وہ محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے تو آ کر صحابہ سے پوچھتے کہ تم یہ کیوں کیا کرتے ہو؟ تو عرض کرتے حضور ہمیں آپ سے محبت ہے. آپ منع تو نہ فرماتے، بے شک ان عقیدتوں کا اظہار کیا جائے، لیکن آپ فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ میرا اللہ اور میں تم سے پیار کروں تو فرمایا 3 کام کیا کرو. حضور کون سے؟ فرمایا جب بات کرو سچی بات کیا کرو. فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو. صحابہ امانت میں خیانت نہ کیا کرو. دوسرے لفظوں میں اگر میں کھلے لفظوں سے کہوں تو اصول یہ ہے کہ دنیا دار نعروں سے خوش ہو جاتے ہیں، دنیا دار پروگراموں سے خوش ہو جاتے ہیں، دنیا دار لائٹیں لگانے سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندے وہ اصولوں پر چلنے سے خوش ہوتے ہیں. میں اور آپ جس طرح انہوں نے اصولی زندگی بسر کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح بھی بزرگ کہہ رہے تھے کہ نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. اور ہمیں تو یہاں تک بھی حضور اسلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے. آپ نے فرمایا بندہ جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت رکھتا ہے اللہ کریم قیامت کو اسی کے ساتھ اسے کھڑا کرتا ہے. یہ جو آیت مبارکہ جو بزرگوں میں نے بھی حوالہ دیا میں نے بھی پڑھی، اس کا اگر آپ پس منظر پڑھیں تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کو دیکھا کہ ان کے رنگ میں تبدیلی تھی، رنگ پھک ہو چکا تھا، حالانکہ وہ نوجوان آدمی تھے. تو آپ نے کہا ما تغیر لونک یا ثوبان، اے ثوبان تیرے رنگ میں تبدیلی کیوں آ گئی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب جاتے ہیں، جب الگ بیٹھتے ہیں 2 4 5 ساتھی بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج تو جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو دیدار مصطفیٰ کر کے اپنی پریشانیوں کا ازالہ کر لیتے ہیں. جیسے ہی کوئی تکلیف آتی ہے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، قحط پڑتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ سے دعا کروا کے اللہ کریم سے بارش کروا دیتے ہیں.
فکر یہ کھائی جا رہی ہے آپ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے، ہم بھی دنیا سے جائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو آپ ایسے مقام پر ہوں گے کہ ہماری ملاقات کہاں، آپ سے میل جول کہاں؟ حضور یہ فکر کھائی جا رہی ہے، یہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے میرا رنگ سخت ہے۔ اس سے احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنے مجالس میں یہ ذکر کرنا چاہیے۔ کیا بنے گا بھائی؟ خواجہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کے مرید تھے، بڑا پیار کرتے تھے، شفقتیں کرتے تھے، محبتیں تھیں۔ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ سنگت نصیب نہ ہو، کہیں ایسے نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ جناب وہ پریشان ہو جائیں۔ یہ سوچ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ میں کس طرح امریکہ پہنچ جاؤں، میں کیسے یورپ پہنچ جاؤں، میں اتنے پیسے کیسے کما لوں، میں حلال و حرام کے تمیز ختم کر کے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں۔ میں انکار نہیں کرتا، دنیا کمائیے، رزق حلال کمائیے، بڑھیے، آگے بڑھیے، لیکن کسی دن یہ بیٹھ کے ضرور سوچئے کہ اگر قبر میں جائیں گے مدینے والا کیا کہے، آخر وہاں جانا ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ نہ مانتا ہو وہاں میں جاؤں گا نہ جاؤں گا۔ آپ سے شاید آتے یا نہیں آتے، آپ کا کوئی اور بزرگ وہاں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ تو یقین ہے کہ مدینے والا آئے گا۔ لیکن میرے بھائی، بلکہ ایک نو مسلم نے نوائے وقت میں ایک مضمون لکھا، شاید آپ نے پڑھا ہو، اس نے کہا تم کہتے تھے ہو کہ حضور میرے گھر آؤ، آقا کریم آپ تشریف لاؤ، وہ فرماتے ہیں اگر جس حالت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اگر مدینے والا تمہارے گھر آ جائے تو کیا تم منہ دکھانے کے قابل ہو؟ یہ غور کیجیے، فکر کیجیے، سوچو بچار کیجیے، اور کچھ نہ کچھ ایسا کام کیجیے کہ جس سے مدینے والا قبر میں سنبھال لے اور کہے فرشتوں یہ میرا امتی ہے۔ اور جو اگر آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل آتے ہیں، آپ دست شفقت کسی امتی پر رکھ دیتے ہیں تو اگلے مراحل آسان ہو جائیں۔ اور اگر وہی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ آپ انکار فرماتے ہیں کہ یہ باتیں تو میری کرتا تھا لیکن حکم شیطان کا چلتا تھا، اس کے گھر، اس کے بعد، اس کے ہر جگہ پر میری شریعت کی حکمرانی نہیں تھی، یہ ابلیس کی حکمرانی میں زندگی بسر کرتا تھا، تو فرمائیے پھر ہمارا حال وہاں کیا ہوگا؟ وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست حضور سے تربیت پائی وہ کس قدر فکر مند رہتے۔ میں کہا حضور ہم اس میں پریشان ہیں، آپ نے بھی، حالانکہ آپ اللہ کریم نے کس قدر آپ کو اختیارات عطا فرمائے۔ ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ کملی والا جو ہے وہ جنت تک کا مالک ہے، عرش و فرش کا مالک ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ لیکن حضور نے فرمایا سے آپ ہی بیٹھ جا، اللہ سے عرض کرتے ہیں وہ تمہارا فیصلہ فرمائے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی، مجھ سے پہلے بزرگوں نے حوالہ دیا، میں نے بھی پڑھی، اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی کہ صحابہ کو خوشخبری سناؤ، بلکہ تا قیامت لوگوں کو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے۔ یہ میں جان بوجھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، میں لفظ یہ نہیں بول رہا کہ جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، مطلب اسے اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے۔ یہ فرق ہے تھوڑا سا، ایک ہے میں اپنی زبان سے کہوں کہ میں محب ہوں، میں عاشق ہوں، میں پتہ نہیں بلال ہوں یا کیا ہوں، ایک ہے اپنی زبان سے ہم کہیں، ایک ہے کہ قرآن ماننے کی یہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی نشانی بھی پھر قرآن نے بیان کر دی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضور سے، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر فرمایا دعوے اس طرح نہیں بلکہ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنا سیکھو۔ آج یہ بھی دھوکہ، آج یہ بھی دھوکہ ہے کہ میں اور اپنی زبان سے عاشق رسول بنے بیٹھے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ حالانکہ عاشق رسول ہونا بڑی آگے کی بات ہے، ہمیں اللہ کرے ہمارے دل کا میلان ہی مصطفیٰ کی طرف ہو جائے تو بڑی نعمت کی بات ہو۔ تو کیوں انسان اپنے تو بڑی کھلی بات طبیعت تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانو، فرمایا جو مانے گا پھر اللہ کریم ان لوگوں میں سے شامل کر لے گا جن 4 گروہوں پہ اللہ نے انعام کیا، اور وہ گروہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اور فرمایا یہ کتنی خوبصورت سنگت ہے۔ اور اس میں بھی ایک حدیث میں آیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا محب اور محبوب آپس میں ملاقات نہیں، ایک جیسے عمل نہیں؟ یار آپ خود مانتے ہیں کہ جو بزرگوں کے عمل ہیں ہمارے نہیں ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عمل ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، یہ جائے کہ ہم حضور علیہ السلام کی نسبت سے
اپنی بات کریں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ عمل کے اعتبار سے اگر اس درجے کا آدمی نہیں تو پھر بھی کیا ہے؟ اور فرمایا اگر ان کی اتباع کرتا ہے، اسے محبت رکھتا ہے تو اللہ کریم پھر بھی اس کے درجے پر عطا فرمائے۔ سورہ طور قرآن کریم کی صورت موجود ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب ایمان لائے اور اچھے لوگوں کی انہوں نے اتباع کی، فرمایا الحقنا بہم ذریتہم وما رتناہم من عملہم من شیء، ہم جنت میں اس نچلے والے حصوں سے اٹھا کر ان متابعین کو ان اچھوں کی سنگت میں شامل فرما دیں، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اوپر والے کو نیچے لائیں جو کہ یہ اللہ کی شان کے منافی ہے، بلکہ نیچے والوں کو اوپر لے جائیں گے۔ اور اگر اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیے تو قرآن کریم نے ایک جملہ کہا ذالک الفضل من اللہ، یا دنیا میں کون آدمی ہے، خاص صحابہ ہی لے لو، آپ باقیوں کو چھوڑو، صحابہ ہی لے لو، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ میں جنت کے اس مقام پہ چلا جاؤں جہاں مدینے والا ہے؟ صحابی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اسی لیے رب کریم نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کی سنگت کسی کو نصیب ہو تو اس کا کوئی کمال نہیں بلکہ رب کا فضل ہے، ذالک الفضل من اللہ۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یہ لفظ ہے واسألوا اللہ من فضلہ، لوگوں جب بھی مانگا کرو تو اللہ کا فضل مانگا، یعنی دونوں کو مکمل کر کے سامنے لاؤ تو سمجھ آئی کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو انسان کو نبی کریم کی سنگت نصیب ہو سکتی ہے، اور اگر فضل شامل حال نہیں ہوتا، اور فضل بھی انہی لوگوں کے شامل حال ہوگا کہ جو اچھائی کریں ان کی مجموعی زندگی کا رویہ اچھا ہو، یہ نہ ہو کہ غالب رویہ برا ہو، مجموعی رویہ غالب رویہ زندگی کا اچھا ہو، پھر کوتاہی ہو جائے، خامی ہو جائے، توبہ کرے، معافی مانگے، اور اس کے باوجود بھی اگر حتیٰ کہ کبیرہ تک بھی ہو گیا توبہ نصیب نہیں ہوئی تو پھر شفاعت والا محمد ہمیں سنبھال لے۔ لیکن اگر انسان قاتل ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، زندگی میں کہے کوئی نماز نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے موت کے وقت ایمان بھی چھن سکتا، کیونکہ یہ تو اس کی ضمانت اللہ نے کس کی دے رکھی ہے کہ فلاں کو ایمان، اسی لیے ڈرنا چاہیے اور خشیت طاری رہنی چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں نا وہ بریاؤدہ منیے جلا سور چڑھے، بلکہ دعا دیا کرو ایک دوسرے کو کہ اللہ کریم تیرے ایمان کو سلامتی عطا۔ حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، خاص طور پہ جب کوئی صحابی آپ سے جدا ہوتا، آپ کسی مشن پہ روانہ کرتے، دور بھیجتے، تو آپ کی دعائیں پڑھیں، آپ اس صحابی کو یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ کریم تجھے ایمان کی سلامتی عطا۔ اور آج یہ دعائیں نہیں رہی، آج ہمیں بھی لوگ مثلا دعائیں دیتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اور چلو یار یہ بھی دعا ہے، بے شک میں انکار نہیں کرتا، لیکن لمبی دعائیں کیا کرنی، لمبا لکھ لکھ کے کہاں جانا ہے ہم نے، لمبا پڑھ پڑھ کے ہم نے کہاں جانا ہے، اگر آخر میں ایمان ہی چھن جائے تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے آخری لمحات میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ یہ جو بزرگ گزرے ہیں حضرت امام حسن بصری، حضرت امام حسن، یہ تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، جب انہوں نے اس شخص کا نام پڑھا، حناد اس کا نام ہے، حناد، جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں سب سے آخر میں عذاب کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا نا پہلے سب سے جنت میں کون جائے گا، آخر میں جنت میں کون جائے گا، پہلے جہنم میں کون جائے گا، کون جہنم سے نکالا جائے گا، یہ ساری باتیں رسول پاک نے بیان کی، اور یہ وہی ہستی بیان کر سکتی ہے جو جانتا۔ میں اور آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں نکلے گا، ہم تو اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے جائے گا کسی کے بارے میں۔ تو حناد اس شخص کا نام ہے، حدیث میں آیا کہ جو آخری شخص تھا، ایمان پر بہت ہوا لیکن سزا ہوتی، جہنم سے نکل کر اس کو نکال کر حضور کی شفاعت سے جنت میں لایا جائے گا۔ جب حضرت امام حسن بصری نے یہ حدیث پڑھی تو ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اول تو ایمان دے اور پہلے جنت میں داخل فرما، اور اگر تو سزا دینا ہی چاہتا ہے، جہنم میں لے جانے چاہتا ہے، تو کم سے کم مجھے حناد ہی بنا دے تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان لے کر تو جاؤں، کیونکہ جو آدمی دنیا سے ایمان لے کر گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا آخر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان داروں میں شامل رہیے، اہل ایمان سے محبت کیجیے، اپنے مشائخ سے جیسے محبت کرتے ہو۔ ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا
अपने मशाइख से मोहब्बत करते हो। दुनिया में हमने देखा है, हकीकत ये है, औलाद एक तरफ होती है तो हो जाए, सारे मुरीद एक तरफ होते हैं तो हो जाए, लेकिन कहा कि मेरे शेख तरीक़त ने जो बात कही है मैं उस पर कायम होता है। ये हमने ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद रहमा को अपनी आंखों से देखा कि जो फैसला इनके शेख कर देते बस उस पर डट जाते और फरमाते अब दुनिया बदलती है तो बदले, मैं तो इसी फैसले पर मरूंगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने जो पौधे लगाए हैं अब ये फले फूलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके किए हुए काम हमारे काम आएंगे और उनके मिशन को उनकी औलाद बढ़ाएगी। हम सब मिलजुल कर उनके मुरीदीन साथी शागिर्द उनकी औलाद के दस्तो बाजू बने ताकि ये मराकज़ और बढ़े, हुजूर की उम्मत का काम हो और जैसे जैसे ही उम्मत का काम होगा इन तमाम बुजुर्गों की रूहें खुश होंगी और आपको दुआएं देंगी। और अब जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, अब जिम्मेदारी औलाद की है, इन तलामज़ा और शागिर्दों की है कि उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह के मुझे भी आपको समझ